تو بہت سارے لوگ اس چکر میں کہ شاید رمضان ختم ہو گیا. کون کہتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا؟ رمضان کے یہ آخری عشرے میں یہ آخری راتیں یہی تو سب سے بڑی دولت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، آج پھر ایک بار آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے کہ شب قدر کے ضروری اعمال. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت کے اس بیان کو آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں. رمضان المبارک کا آج 22واں روزہ ہے، 23ویں شب ہے. تو بہت سارے لوگ اس چکر میں کہ شاید رمضان ختم ہو گیا. سوچنے کی بات یہ ہے، جن کو وقت کی قیمت کی قدر ہو ان کے لیے تو ایک لمحہ بہت زیادہ ہے. جنہوں نے ریل گاڑی پکڑنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں 1 منٹ پہلے بھی پہنچ جائے تو مل ہی جائے گی. کون کہتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا؟ رمضان کے یہ آخری عشرے میں یہ آخری راتیں یہی تو سب سے بڑی دولت ہے. یہی تو وہ نعمتیں ہیں جس میں رات کو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نوازنا ہے. مزدوری کرنے کے بعد یہ انعام لینے کی راتیں، یہی تو وہ وقت ہے. کہ ابھی کون کہہ رہا ہے رمضان ختم ہو گیا؟ ابھی تو رمضان کا سب سے پرائم ٹائم جس کو کہتے ہیں، خاص ٹائم، رمضان کریم کا بہت قیمتی وقت جو ہے وہ ان راتوں کے اندر شروع ہو چکا ہے. لیلۃ القدر ان راتوں کے اندر آئے گی. اب بندے کو چاہیے کہ وہ روزانہ ان راتوں کی طرف متوجہ ہو. روزانہ 3 قسم کے مہمان 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ مہمان ہم لوگ فون کرتے ہیں مہمان کو اپنے کہ بھائی جی اللہ کے واسطے یار کبھی ہمارے گھر بھی آیا کرو، انتظار کرتے ہیں. پھر اگر وہ اگلا اصرار کرتا ہے آج نہیں کل، اس کو پابند کرتے ہیں کہ نہیں تو آئے گا. پھر اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اسٹیشن پہ لینے جاتے ہیں، بہترین کھانے پکاتے ہیں. جب آتا ہے تو پھر اس کو روکتے ہیں بار بار کہ ابھی جانا نہیں. اور دوسرا مہمان کون سا ہوتا ہے؟ جو اچانک چلتے پھرتے آ جائے گھر میں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اٹھ جائے تو کھانا کھائے، یہ چلا جائے تو کھانا کھایا جائے. یہ دوسری قسم کا مہمان ہے. تیسرا وہ کہ اگر وہ محلے میں کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے گھر آئے، ہم اپنے گھر کو کنڈی لگا کے غائب ہو جاتے ہیں کہ یہ چلا جائے گا تو واپس آئیں گے. 3 قسم کے مہمان. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے کون سی قسم کے مہمان ہیں. خوش قسمت تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کھڑے ہو کر سنتے ہیں، سناتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو قبول کیا، جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سنیں، جن کا دل چاہتا ہے کہ رمضان اور لمبا ہو، جن کا دل چاہتا ہے کہ ہاں روزانہ ایسا ہی معمول ہو. یہ پہلی قسم کے مہمان ہیں اللہ کے گھر کے. یہ پہلی نسل کے پہلی قسم کے مہمان ہیں کہ اللہ نے ان کو پسند کر لیا، ان کو بلایا جا رہا ہے گھر سے. یہ گھر سے آتے ہیں تو ایسا ان کا دل مسجد میں لگتا ہے کہ جانے کی طبیعت ہی نہیں چاہتی. تو یہ اول قسم کے مہمان ہوں گے. اب دوسرے وہ ہیں جو ہم جیسا کوئی ساتھی پکڑ کے لے آئے. اب وہ دیکھیں بھی میاں جی نے نماز کی نیت باندھ لی تو ہم 2 نفل پڑھ کے باہر سے نکل رہے ہیں پیچھے. یہ دوسری قسم والے ہیں. تیسرے وہ جن کو توفیق ہی نہیں ہوتی. تو ہم کس قسم میں ہیں رمضان کریم کے اندر؟ رمضان کریم میں ہماری جو قسم ہے وہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کو پسندیدہ لوگ ہیں؟ تو بہت سارے لوگ اس چکر میں کہ شاید رمضان ختم ہو گیا. سوچنے کی بات یہ ہے، جن کو وقت کی قیمت کی قدر ہو ان کے لیے تو ایک لمحہ بہت زیادہ ہے. جنہوں نے ریل گاڑی پکڑنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں 1 منٹ پہلے بھی پہنچ جائے تو مل ہی جائے گی. کون کہتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا؟ رمضان کے یہ آخری عشرے میں یہ آخری راتیں یہی تو سب سے بڑی دولت ہے. یہی تو وہ نعمتیں ہیں جس میں رات کو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نوازنا ہے. مزدوری کرنے کے بعد یہ انعام لینے کی راتیں، یہی تو وہ وقت ہے. کہ ابھی کون کہہ رہا ہے رمضان ختم ہو گیا؟ ابھی تو رمضان کا سب سے پرائم ٹائم جس کو کہتے ہیں، خاص ٹائم، رمضان کریم کا بہت قیمتی وقت جو ہے وہ ان راتوں کے اندر شروع ہو چکا ہے. لیلۃ القدر ان راتوں کے اندر آئے گی. اب بندے کو چاہیے کہ وہ روزانہ ان راتوں کی طرف متوجہ ہو. روزانہ اکثر ہم ایک بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ روزہ اس بندے کا ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں. جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
یہ مسئلہ کس نے سمجھا دیا کہ ماں باپ سے بدخلقی کرو روزہ رکھنے کے لیے آ جاؤ؟ کون کہتا ہے؟ روزہ نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے اس بندے کا جو اپنے باپ کو گالی دے، اپنی ماں کو بدخلقی کے ساتھ پیش آئے، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی بیوی سے ظلم و ستم کا معاملہ رکھتا ہو، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کی اولاد اس سے بے انتہا جنرل ڈائر کی طرح ڈرتی ہو، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو بلایا، بڑا نیک دیندار آدمی تھا، فرمایا میرا دل چاہ رہا تجھے فلاں حصے کا گورنر لگا دوں۔ اس نے کہا حضرت بڑی نوازش آپ لگا دیں۔ فرمایا اچھا اپنے گھر چلو، سامان تیار کرو، میں وہیں کاغذ لے کے آ رہا ہوں۔ سیدنا عمر اس کے گھر پہنچتے ہیں جب، تو ایک بچہ جس کے کپڑے بہت گندے بندے 10-1 سال کا، وہ آگے بیچ میں ٹکراتا ہے، اس کو پوچھتے بیٹا کس کے بیٹے ہو؟ تو اتنی دیر میں وہ گورنر آ جاتا ہے اوپر سے، حضرت میرا ہی بچہ ہے، اور اس کو ڈانٹتا ہے بچے کو، خبردار دوبارہ ادھر کو آیا، اپنی ماں کے پاس جا، وہ تجھے نہلائے گی دھلائے گی، اور ادھر نہیں ٹپکنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگا حضرت میں تو ان کو بڑا ہڑکا کے رکھتا ہوں، میں ان کو بڑا ہڑکا کے رکھتا ہوں، اپنے قریب نہیں لگنے دیتا۔ وہ جو گورنری کے آرڈر اس کے ہاتھ میں پکڑائے تھے، فرمایا یہ واپس دے دو۔ جو آدمی اپنی اولاد سے صلہ رحمی نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے کرے گا؟ واپس لے لیا حکم نامہ، منت کرتا رہا، فرمایا نہیں، وہ جو اپنی اولاد سے صلہ رحمی نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے ساتھ کیسے، اس کو کیسے حاکم بنا سکتے ہیں ہم؟ جس کو یہ عقل نہ ہو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا ہو، جو نماز بھی پڑھتا ہو اور ساتھ والے نمازی کے لیے اس کے دل میں بغض ہو، میں ایمانداری سے کہتا ہوں اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتا ہو اور اس کے دل میں بغض ہو ساتھ والوں کے لیے، دل میں برائی ہو دوسرے نمازیوں کے لیے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت ہے؟ قرآن نے کہا، اسلام نے کہا، شریعت نے کہا، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو۔ اسلام نے تو ایک طاقتور معاشرہ پیدا کیا ہے پوری دنیا میں، ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا جس میں ابتدا ہم نے گھر سے کی ہے، جس میں ماں باپ کا احترام رکھا گیا ہے، جس میں بیوی بچوں سے خلوص رکھا گیا ہے، جس میں پڑوسیوں سے محبت رکھی گئی۔ تبھی تو کہا کہ جب زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے اپنے سکے بھائیوں کو دیکھو، ان میں سے تو کوئی غریب نہیں، کوئی بہن تو غریب نہیں، کوئی پڑوسی تو ہمارا غریب تو نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں میں تو نہیں ہے ایسا جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو۔ تو وہ ذمہ داریاں عائد ہوں گی تو رمضان مکمل ہوگا نا جی۔ رمضان کریم کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ روزہ اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ غصے والے کا روزہ نہیں ہوتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ولی کی پہچان بتاؤ، میں کہتا ہوں جس کو غصہ نہیں آتا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولیوں کی پہچان کیا دیکھنی ہے؟ ان کو غصہ نہیں آتا، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، وہ اپنے والدین کے آگے اکڑ نہیں دکھاتے، وہ بڑی احترام کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب چل رہا ہے مسجد نبوی میں، اور اتنی دیر میں ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے، عام سے کپڑے پہنے ہوئے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو دیکھتے ہیں نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطاب بند فرما دیتے ہیں۔ رسول کریم خطاب فرما رہے ہیں، اندازہ لگائیے کائنات کا سردار، اور ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جو صحابی ہیں، جن کو درجہ اللہ کریم نے انسانوں میں سب سے بڑا دیا ہے، اور رسول کریم جب خطاب فرما رہے ہیں، اتنے دوران میں جب اس بوڑھی عورت کو دیکھا رسول کریم نے اپنا خطاب بند کر دیا، فوراً ممبر سے نیچے اترے، سیدھا اس بوڑھی اماں کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھوڑا سا جھکتا ہے، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے، پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے؟ پوچھتی بیٹا کیا حال ہے؟ اس عورت کی یہ لفظ ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے چھم چھم آنسو آنے لگے کہ اماں جی ٹھیک ہوں، اگر آپ بار بار آتی رہے تو میں اچھا رہوں گا۔
اور پھر اپنی رحمت والی چادر، وہ چادر جس پر کائنات میں جبریل نہیں بیٹھ سکتے، اس چادر کو رسول کریم اتارتے ہیں، مسجد نبوی کے فرش پہ بچھاتے ہیں، فرماتے ہیں اماں جی یہاں بیٹھو، ابو بکر کو آواز دیتے ہیں ابو بکر یہاں آؤ، میری ماں آئی ہے میری ماں سے ملو، اے عمر فاروق یہاں آؤ، میری ماں آئی ہے میری ماں سے مل لو، عثمان علی یہاں آؤ، گھر جاتے ہیں عائشہ میری ماں آئی ہے آؤ میری ماں سے مل لو، فاطمہ کو لاتے کہ میری ماں آئی ہے، کون ہے وہ؟ دائی حلیمہ ہے جس نے پیدا نہیں کیا، صرف 4 سال گود میں رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بلا بلا کے بلاتے ہیں، میری ماں آئی ہے میری اماں سے مل لو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں اگر نماز پڑھا رہا ہوں اور نیت بند جائے اور پھر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، اور قرآن کی تلاوت کے اندر شروع ہو جائے الحمدللہ رب العالمین، اور فرمایا میرے صحابہ میری اگر ماں زندہ ہوتی وہ مجھے آواز مارتی نا محمد، فرماتے میں جان نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا بھاگ کے۔ عذر نکالتے ہو ماں باپ کی گفتگو کے اوپر، عذر نکالتے ہو، ماں باپ کی نیتیں پاک ہوتی ہیں، اسی بات کو اپنے پلے باندھ لیجیے۔ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا روزہ ہو جاتا ہوگا، جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اسی لیے تو اسلام نے اتنے طاقتور مذہب کی بنیاد رکھی، ہمارے مذہب کی ابتدائی گھر سے ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو سکھانے نہیں پہلے جاتے، ہم اپنے کردار کو پہلے بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو باقی روزے بچ گئے، اگر کسی کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے نا تو اس کو چاہیے سارے کام چھوڑ کے پہلے اماں جی کے پیروں میں پڑ جائے، جا کے پہلے ابا کی داڑھی پکڑ کے معافی مانگے، اس کے بعد پھر لوگوں کو کہتا پھرے کہ ہاں میرا روزہ ہو گیا ہے۔ رمضان میں اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا تو اس نے اپنا روزہ ضائع کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تو مومن کی ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ ڈھال تو ہوتی ہے تیروں سے بچنے کے لیے، لیکن جب کسی عورت پہ گندی نگاہ ڈالتے ہیں تو روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جب کسی کے لیے کوئی ناپاک پلان دماغ میں بناتے ہیں تو روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جب زیادتی کسی سے کرتے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ہمیں روزے کو پھاڑنا نہیں ہے، روزے کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ۔ ماں باپ کی اطاعت، بھائی بہنوں سے محبت، پڑوسیوں کے ساتھ محبت، اسلام کا یہ سلوک ہے، اسلام کی یہ رواداریاں ہیں جو انسانوں کو اسلام نے عطا کی ہیں۔ اور اس رمضان کریم میں جو مانگنے والے ہم تک آ جائیں، اکثر میں آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہم کو مانگنے والوں میں نہیں دیا، دینے والوں میں رکھا ہے۔ اللہ کا شکر نہیں جی بھائی۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ جی فلاں آدمی بار بار آتا ہے مانگنے، فلاں آدمی بار بار۔ اللہ کے ولی، آپ تو یہ احسان مانے نا اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ یہ احسان نہیں ہے اللہ کریم کا۔ کچھ بعید تھا کہ ہمارے ہاتھ میں کٹورا ہوتا، کچھ بعید تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ ہم دینے والوں میں ہیں۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مالا والے سخی نہیں ہوں، جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ نہیں سخی ہوتے۔ جو اربوں پتی کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں وہ سخی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کسی صاحب کو بری لگ جائے کہ مالا والے سخی نہیں ہوں، سخیاں کول مال نہیں ہوں، اوتھے ایتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوں۔ کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ نہیں سخی، سخی تو وہ ہوتا ہے ادھر سے کمائے ادھر بانٹ دیے، جس نے تجوریاں نہیں بھری ہوئی۔ اللہ نے ان کو دل بڑا دیا ہوتا ہے، اور جن کا دل بڑا ہوتا ہے وہی بڑے عزت والے ہوتے ہیں۔ چھوٹے دل والے لوگ عزت دار نہیں ہوتے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کم تیز چلتی ہے، اس سے زیادہ تیز فیاض تھے، کوئی آ جاتا تھا کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، خالی نہیں لوٹاتے تھے رسول کریم۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا۔ اگر فرمایا کچھ نہیں گھر میں، کھجور کی گٹھلیاں عرب میں عام رواج ہے، گھروں میں پڑی ہوتی، فرمایا کچھ نہ ہو تو کھجور کی گٹھلیاں ہی دے کے بھیجو، لیکن خالی
نہیں لوٹانا ہے۔ تو رمضان کریم میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے قریب میں، ہمارے اقارب میں، ہمارے جاننے والوں میں، پڑوسیوں میں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو بھوکا ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو پریشان حال ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کو ہماری ضرورت ہو اور ہم نے اس کی طرف سے آنکھیں پھر رکھی ہوں۔ لباس ٹاٹ پہنا ہے جو پہنا نہیں جا سکتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ نہیں پتا آپ کو، وہی تو وجہ ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہاں ابو بکر میرے صاحب، میرا دوست، میرا ساتھی، میرا رفیق۔ فرمایا ہاں وہ آ رہے ہیں، ان کو دیکھو ذرا۔ سیدنا ابو بکر اتنی دیر میں مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ محمد الرسول اللہ کے یار نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، ابو بکر ٹاٹ کیوں پہنا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے صبح اعلان نہیں کیا کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے تمہاری دولت کی، تمہارے پیسوں کی، تمہاری اشیاء کی، تمہارے دھن دولت کی، اللہ کے دین کو ضرورت ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج سارا اپنا مال، اپنے سارے مویشی، اپنی ساری دھن دولت، اپنے سارے زیورات، اپنی تمام سواریاں، اپنے تمام باغات، یا رسول اللہ سارا اکٹھا کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جب میں جمع کروانے لگا تو میرے دل میں خیال آیا ابو بکر یہ تیرے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، شاید یہ بھی کسی کا جگہ دین کے کام آ جائیں گے، تو میں نے اپنے تمام قیمتی کپڑے حتیٰ کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اللہ کے راستے میں بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اور جب ٹاٹ پہنا ہے، اللہ جو ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کو ان کی ادا یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جبریل ٹاٹ پہن کر محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ اور رسول اللہ کو آج جا کے یہ کہنا کہ ابو بکر سے بلا کر یہ پوچھے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیا تو بھی اپنے اللہ سے راضی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ اسی واقعے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے۔ حسد نہیں کرتے تھے صحابہ، حسد نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے میں نے سوچا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا تو سارے گھر کی دولت آدھی کی، مویشی آدھے کیے، سامان آدھا کیا، سواریاں آدھی کی۔ تو فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اپنا سارا مال لے کے، مجھے لگا کہ آج عمر کا مال سب سے زیادہ ہے۔ تو بڑے خوش تھے، لیکن دل میں تھا کہ ابو بکر کو سے آگے کوئی نکل نہیں سکتا۔ ابو بکر آئے نا، اب فرشتوں نے ٹاٹ پہن رکھا، ابو بکر نے ٹاٹ پہن رکھا، تو رسول اللہ نے ایک خوبصورت سا سوال کیا، ابو بکر، حضرت عمر سے بھی پوچھا، اب عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنی دھن دولت مال مویشی سواریاں ساز و سامان سب کے دو حصے کیے، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جب ابو بکر آئے تو پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی انقلابی بات کہی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے پاس تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے اندر حاضر کر دیا گیا۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کافی ہے، گھر والوں کے لیے وہ کافی ہیں۔ ایک
موقع پہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو میرے دین کی مدد کے لیے آگے آئے؟ صدر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا اور کون ہے بھائی؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 600 اونٹ ماں ساز و سامان۔ رسول اللہ نے تیسرا اعلان کیا، ان کے علاوہ اور کون ہے؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 900 اونٹ ماں ساز و سامان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان رک جاؤ، اب کسی اور کو بھی موقع دو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتے ہیں۔ جبریل کو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ابو بکر تو بھی بتا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ ایک صحابہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دیا، اس نے تھوڑا سا منہ بنایا۔ حضرت عمر کو غصہ آیا کہ نبی کے گھر سے تو ایک کھجور کا دانہ مل جائے وہی کافی ہو جاتا ہے، یہ منہ بنا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اپنے قریب، حجرے میں لے گئے۔ سیدنا بلال کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ، سیدنا ابو ہریرہ کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ، سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا فلاں فلاں لاؤ۔ اب جب کپڑے آنے لگے، ساز و سامان آنے لگا، برتن آنے لگے، گٹھریاں بنتے لگی، 1 بنی، 2 بنی، 3 بنی، 4 بنی، 5 بنی، تو کیا کہتا ہے کھڑا ہو کے یا رسول اللہ بس کیجئے، یہ تو میں لے جا بھی نہیں سکتا، اور خدا کی قسم آپ سے فیاض میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے۔ پر میں یہی بات جا کے صحابہ کو کہوں، تمہارے اس عمل سے وہ ناراض ہو گئے تھے۔ اس نے صحابہ کو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی فیاض نہیں دیکھا۔ سیدنا عمر کو کہا نبی علیہ السلام نے، عمر تمہاری بات ٹھیک تھی، تم اگر اسے گستاخی کی وجہ سے ہلاک کر دیتے تو یہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن ہم نے اپنی قوت عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تبدیل کر دیا۔ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خود اماں کہتی ہیں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے محمد رسول اللہ سے زیادہ بانٹنے والا نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، جتنا مال آیا بانٹ دیا، جتنا مال آیا بانٹ دیا، کبھی زکوٰۃ واجب ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ ایسی بات نہیں کہ مال نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے۔ انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ رہنا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے جیسے کپڑے پہننے، تاکہ امت ان کی غریبوں کے ساتھ مدد کرنے والی ہو، اور تاکہ ان کی امت غریبوں کے ساتھ دل لگا کے کھڑے ہونے والی ہو۔ محمد رسول اللہ کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اتنا فیاض کسی کو، ایسا کریم نبی فرماتی جب جاتے تھے کہیں مجھے کہنا عائشہ اگر میری غیر موجودگی میں کوئی مانگنے والا آ جائے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر سے خالی واپس چلا جائے۔ خالی نہیں جانا چاہیے محمد رسول اللہ کے گھر دروازے سے کوئی۔ ایک صحابی ہے نا جن کا واقعہ ہے کہ وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے تو بیچنے والے نے کہا کہ حضرت 100 دینار، فرمایا نہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے 200 دینار کا ہونا چاہیے، کہ چلے آپ 200 دے دیں۔
فرمایا مجھے تو یہ بہت بہتر لگتا ہے، 300 دینار کا ہونا چاہیے۔ تو بیچنے والے نے کہا آپ کی مرضی ہے، 300 دے دیجئے۔ سواری کی، فرمایا مجھے تو 1000 کا لگتا ہے، کہنا جی آپ کی مرضی ہے، 1000 دے دیجئے۔ 1000 دینار دے کے گھوڑا خریدا۔ غلام نے کہا حضرت 100 روپے کی چیز 1000 کی دی ہے۔ فرمایا میں نے، ہم سب صحابہ نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ امت کی خیر خواہی کریں گے۔ وہ نادان تھا، اس کو نہیں پتا یہ کتنے کی چیز ہے، وہ دیہاتی تھا، اسے کیا پتا۔ قرآن پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اللہ کریم ہے نا، فرمایا جب مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ اللہ نے بڑی خوبصورت بات انسانوں کو کہی کہ جب کوئی مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے اس کو جھڑکنا نہیں، اسے بدتمیزی مت کرنا۔ کیوں کہی؟ کل قیامت والے دن ایک بندہ بڑی نیکیوں والا ہوگا، اللہ اس کو کہیں گے کہ میں گیا تھا تیرے گھر پہ، تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے بدتمیزی کی تھی، تجھ سے سوال کیا تھا پانی کے لیے، تو نے بدتمیزی کی تھی۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو آئے نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی آپ کو۔ فرشتے کہیں گے خدا نے کہا کہ وہ جو آنے والا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے تو تھا۔ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جھڑکے نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جھڑکے نہیں۔ ٹھیک ہے کئی بار جیب میں پیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نہیں دے پاتے کچھ، لیکن اس کے ساتھ جو گفتگو ہونی چاہیے وہ نرمی والی گفتگو، عاجزی والی گفتگو۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر لوگ بار بار آتے تھے، اب بھی اللہ کا بہت احسان ہے، یہ سلسلہ اللہ نے اپنا فضل سے چلا رکھا ہے، کئی لوگ بار بار آتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے اپنا سے ابا سے کہا کہ ابا یہ بار بار آتا ہے، بڑی خوبصورت بات سمجھائیں۔ فرمایا بیٹا یہ اللہ کا کیا کرم نہیں ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں کے اندر شامل کر رکھا ہے، لینے والوں کی قطار کے اندر تمہیں کھڑا نہیں کیا ہے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ تمہارے دروازے تک کوئی آ رہا ہے؟ ورنہ بنا مطلب تو کوئی کسی کو سلام بھی نہیں کرتا۔ کیا یہ اللہ کا فضل نہیں؟ وہ تمہیں آ کے کہتا ہے کہ رب اور رسول کے نام پر کچھ دے دو مجھ کو، تو ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا یہ خدا کا شکر مناؤ، اللہ نے دینے والوں میں رکھ رکھا ہے، لینے والوں میں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی بنانی تھی، ایک آواز لگائی ابھی، فرمایا میں نے یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی۔ ابو بکر صدیق آگے بڑے، مسجد نبوی کی جگہ خرید کی۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو ترغیب نہ دی ہو کہ غریبوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا، مسکینوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا، محتاجوں کی مدد سے پیچھے نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ واقعہ ہے کہ جہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات طے کی کہ جو ایمان قبول کر لیں گے وہ دوگلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کو دوگلا بندہ پسند نہیں ہے،
گھر والوں کو بھی دوگلا پسند نہیں ہے، یار دوستوں کو بھی دوگلا پسند نہیں ہے، سرکار کو بھی دوگلے لوگ پسند نہیں ہیں، حکومت کو بھی دوگلے نہیں پسند، سیاستدانوں کو بھی دوگلے نہیں پسند، لیکن یہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ اس کے بعد تشدد کی جو ابتدا ہوئی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر ریت کے اوپر کھینچا جا رہا ہے، مکے کے تمام بچے ان پر پتھر برسا رہے ہیں، آخر ان کو امیہ نے ایک طاقتور پتھر چھاتی پہ رکھا جس کا وزن اتنا ہے کہ پسلیاں چرچرا رہی ہیں، سیدنا بلال کو الٹا لٹکایا گیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صبح شام تشدد کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کہ اچھا تم نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا کہ تم ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ دوگلی چیزیں اسلام میں نہیں چلنے والی ہیں۔ جیسے ہمارے آج کل ہے نا دوگلے نمازی، مسجد میں نمازی ہیں، گھر جا کے عیاش ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، باہر سود خور ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، باہر دوسروں کی لڑکیاں چھیڑتے ہیں، تو یہ دوگلے ہیں۔ تو سیدنا بلال نے کہا کہ جو محمد رسول اللہ کے دین میں آ گئے ان میں دوگلا پن نہیں ہوگا، بس یا دائیں طرف یا بائیں طرف۔ اب بلال کے اوپر تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا، روزانہ مار پڑتی ہے، تنگ آ گئے لوگ، گھبرا گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ اے میرے دوست جاؤ تو بلال کو خریدو، بلال کو آزاد کرواؤ اس ظلم سے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس پہنچ گئے، بلال کی قیمت لگائی جا رہی ہے، نیت کر کے چلے گھر سے کہ اگر کروڑوں میں بھی سودا ہوگا تو کرنا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا۔ بلال کو خرید کے آزاد کر دیا گیا۔ اب آزاد ہونے کے بعد بلال کیا کرتے ہیں؟ اب بلال اس گلی سے جب نکلتے ہیں چلتے چلتے زور سے کیا آوازیں مارتے ہیں؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ اگر کوئی پوچھتا کیا بات ہے بلال، دور سے فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میں گواہی دے رہا ہوں بار بار کہ رب کریم کے علاوہ عبادت والا کوئی نہیں ہے، جس کی عبادت کرے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہے۔ آزاد تو ہو گئے، لیکن جب اعلان توحید کرتے پھر پٹائی ہوتی۔ ابو بکر پھر پہنچے بلال کے پاس کہ یار تو روزانہ بازار سے گزرتا ہوا زور زور سے کہتا ہے اللہ اس سمجھ، اللہ اس سمجھ، آہستہ نہیں کہہ سکتا؟ اپنے دل میں کہہ لے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کیونکہ انہوں نے آزاد کروایا اور وہ سب سے بڑے مسلمان ہیں، ان کی رائے کو سیدنا بلال نے ایک دن مانا، چلتے ہوئے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے گئے، دوسرے دن پھر صبح سے دوبارہ شروع ہوئے اللہ الصمد، اللہ الصمد، پھر پتھر پڑ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر تو کہا وہ تجھے کل سمجھایا تھا تھوڑا آہستہ کہا کرو۔ فرمایا ابو بکر آپ میرے بڑے ہیں، میرے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، لیکن خدا کی قسم جب تک میرے اوپر تشدد نہ ہو محمد رسول اللہ زندہ باد کہنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک دن پٹائی کھا کے روز شام کو گھر پہنچتے تھے۔ جب گھر پہنچتے تھے روزانہ شام کو تو ان کی والدہ ان کی مرہم پٹی کر دیتے تھے۔ آج جب شام کو گھر آئی ہے اماں دروازے پہ کھڑی ہے، بلال بیٹا، ہاں جی اماں جی، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں۔ اچھا اماں، اب بلال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، اماں مکہ چھوڑ دیں ہم لوگ؟ ہاں بیٹا میں چاہتی ہوں مکہ چھوڑ دیں۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کندھوں سے اپنی والدہ کو محبت سے پکڑا، کیونکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نا، نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے، اور بڑی پیار سے اپنی ماں کو کہا اماں جی سچ سچ بتاؤ یہ بات آپ کو سمجھائی کس نے؟ یہ پرپوزل کس نے رکھا ہے؟ کیونکہ ہجرت تو تب ہوتی جب کوئی پیسہ دولت دھن دولت ہوتی، سامان ہوتا، کہیں جانے کی تیار، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں، گھر بھی نہیں، جانور بھی نہیں، سرمایہ بھی نہیں،
अम्मा को कहा, अम्मा सच्ची तो बताओ ना, ये प्रपोजल आपके सामने किसने रखी, ये राय किसने दी आपको? अब अम्मा ने कहा, बेटा असल में आज जब तुम सुबह निकले ना, तो तुम्हारे जाने के बाद मक्कातुल मुकर्रमा का जो गवर्नर है अबू जहल, और उसके जो साथी हैं कैबिनेट में, जो उमैया है, उतबा है, वलीद है, अब्दुल्ला बिन जिदान है, अबू लहब है, मेरे बच्चे बिलाल, ये सारे के सारे बड़े बड़े चौधरी आज इकट्ठे होके आए थे। इन्होंने तेरी माँ के आगे आके फरमाइश की है, दरखास्त की है कि बिलाल की माँ, ये बिलाल नारे लगाने से नहीं हटता, ये बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफादारी के ऐलान से नहीं हटता। हमने जुल्म किया, तशद्दुद किया, इसको बेइंतहा निशाना बनाया, लेकिन ये पीछे नहीं हटता। हम तुझे कहने आए हैं, तुझे तेरे रब का वास्ता है, इसे मक्के से लेके कहीं चली जा, हम तंग आ गए। बिलाल ने जब ये बात अपनी माँ से सुनी ना, अपनी माँ के कंधों को पकड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर कह के फरमाया, अम्मा खुदा की कसम हम कामयाब हो गए, ये लोग तो हमें इंसान भी नहीं मानते थे, ये तेरे दरवाजे तक आ गए, इसका मतलब इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के वजूद को तस्लीम कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वजूद को तस्लीम कर चुके हैं ये। अगर तस्लीम ना करते तो तेरे दरवाजे तक ना आते। ये तो कहते थे कि बिलाल खाना काबा के दरवाजे तक नहीं जा सकता, ये कहते थे बिलाल काला है, हबशी है, ये कहते थे बिलाल जैसे जितने भी लोग दुनिया में हैं, इनको जीने का हक हासिल नहीं है। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नबी अलैहि सलाम इस दुनिया में आए, आपको पता है ये इतना खूबसूरत दीन जिसके हम लोग आज वारिस बने हुए हैं, जिस दीन की वजह से हम लोग अपने आप को मियाँ साहब कहते हैं, चौधरी साहब, अंसारी साहब, कुरैशी साहब, खान साहब, मीर साहब, डार साहब कहते हैं। ये पता है ये इतना कीमती दीन हम तक पहुंचा कैसे? वो कौन सी वजूहात है, वो क्या पस मंजर है कि कायनात में आज इस्लाम सबसे बड़ा मजहब बना। पूरी दुनिया में आज कहीं आप चले जाएं, अगर आबो हवा एक जैसी नहीं, पानी एक जैसा नहीं, जुबान एक जैसी नहीं, लोग एक जैसे नहीं, रंग एक जैसा नहीं, तो कायनात में सिर्फ एक चीज एक जैसी मिलेगी कि दुनिया के 208 मुल्कों में थोड़े से ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटी बात है। अच्छा, कभी आपने इस पर गुफ्तगू की है कि कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब कैसे बना? कभी आपने इसके ऊपर चर्चा की है? नहीं नहीं। हम लोग जो गुफ्तगू करते हैं आपस में, हम फरोई मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, उन मसाइल पर कि जिनको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने के बाद दीन को कायम रखा जा सकता है, लेकिन हम उन मसाइल को लेके एक दूसरे के दस्ते गिरबान होते हैं। इस बात का तो कभी जिक्र ही नहीं आया कि हम तक दीन पहुंचा कैसे। देवास से मदीनातुल मुनव्वरा 5300 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर दूर। ये जज्बा किसने पैदा किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का। कहां से आई है ये बात कि सुबह को सख्त सर्दी में लोग बिस्तर छोड़ के मुअज्जिन जब कहते हैं कि आओ, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम की गवाही देते हैं, जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, आओ वो मस्जिद तक पहुंचो। कहां से ये सिर्फ वो क्या वजूहात है? अच्छा, कभी इस पर गुफ्तगू हुई? क्या पस मंजर क्या है हमारा? दुनिया में इस्लाम कायनात में लोगों तक कैसे पहुंचा? वो कौन सा पैगाम मोहब्बत है? वो कौन सी लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों के साथ मोहब्बतें हैं जिसकी वजह से कायनात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम जो है वहां पहुंचा? हम लोग किन बातों पर गुफ्तगू करते हैं? बोले तेरा पजामा जो है जरा ज्यादा नीचा है, इसको ऊंचा कर। मैं मौलाना से कल भी कह रहा था कि लोकल मुफ्ती बहुत है, आपसे रात में। लोकल मुफ्ती समझते हैं? लोकल मुफ्ती नहीं समझते।
मतलब कब्रिस्तान में जाए, जनाजा हो रहा होगा तो वहां 200 मुफ्ती कब्र के आसपास खड़े होंगे, ऐसा नहीं कहता है। निकाह हो रहा होगा वहां भी 500 मुफ्ती खड़े होते हैं। कुर्बानी हो रही होगी वहां भी। तो एक छोटा सा वाक्या सुना के गुफ्तगू आगे चलाता हूं। बहुत छोटा था मैं, तो हमारे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, तो जैसे बच्चों को सिखाते हैं, उन्होंने कहा बेटा माँ के पैरों के नीचे चलना था। अब बड़े हो गए, जब पढ़ने के लिए गए मदरसे में, तो अजराह इत्तफाक ये पायजामा ज्यादा नीचा था, तो कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि ये ज्यादा नीचे है, तुम जहन्नुम में जाओगे। बात सही है नहीं भाई? अरे भाई बताओ, सही है नहीं? सही है। और अगर ये ऊंचा कर दे तो कहां जाएंगे बोलो? अरे रात मैंने इंदौर में भी कहा, हम जलसा करने नहीं आए, हम सिर्फ दीन की बातें एक दूसरे से करने आए, ताकि कुछ हम सीखें कुछ आप सीखें। अगर पैजामा नीचे होगा तो कहां जाएंगे जी? कहां? शर्माइए नहीं, कहां जाएंगे? और अगर ऊंचा हो तो क्यों? सुन्नत है। अब मैं जब घर गया, मैंने अपने अब्बा को कहा, मैं कहा आप तो हमें कहते थे, आपने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला। मैं बेटा क्या हुआ? मैं कहा आप बोलते थे कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये मदरसे वालों ने बताया कि वो टुकड़ों में फंसी हुई है। अब नीचे करेंगे तो जन्नत, ऊपर नीचे करेंगे तो जहन्नुम, ऊपर करेंगे तो। अब अगर इनसे पूछो कि क्यों, ये सुन्नत है, क्योंकि हमने नबी अलैहिस्सलाम को तलाश नहीं किया, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को पढ़ा नहीं है, लोकल मुफ्ती बन गए। आज हालत ये है दीन की, केला बेचने वाला, अमरूद बेचने वाला, चाय बेचने वाला, कॉस्मेटिक बेचने वाला, मस्जिद का प्रधान, मुतवल्ली, सदर, करोड़पति, अरबपति, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वो सारी फतवा दे रहे हैं। अभी आप लोग दे तो रहे थे, हम तो दे रहे हैं। और जिन लोगों ने फतवा देना, उनके पास जाने के लिए बोले मोबाइल चाहिए तो कंपनी का, कार चाहिए तो कंपनी की, डॉक्टर चाहिए तो MBBS, लेकिन जब दीन का मसला पूछना हो तो बोले हम खुद ही बता देंगे। अच्छा, आपने दीन को इतना सस्ता समझा कि दीन आप किससे मर्जी पूछ लें, दीन आपको कंपनी का नहीं चाहिए, दीन आपको असली नहीं चाहिए, दीन के वारिसों से नहीं सीखना है। अब जो आपने लोकल दीन सीखना शुरू किया, तो अब आपको ये तो पता लग गया कि पैजामा ऊपर नीचे करने से जन्नत जहन्नम का सिग्नल चलता है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि इसके अंदर राज क्या छुपा हुआ है। अंदाजा लगाएं कि आप दीन से कितना दूर हैं, कितना दूर चले गए हम लोग दीन से। आप किसी मुसलमान को पूछ लीजिए आज कि भाई मस्जिद क्यों बनाई है, बता देगा कोई? आप बताइए। नमाज के लिए। क्यों बनाई? नमाज। अब देख लीजिए, आपको ये भी नहीं पता कि मस्जिद क्यों बनाई। नमाज तो हजरत मुफ्ती साहब से पूछ लो, काजी साहब बैठे हैं, भोपाल से आए हैं, तशरीफ लाए, पूछ लो नमाज फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा अगर मजबूरी में घर में पढ़नी हो तो हो जाएगी, कहीं रास्ते में पढ़नी हो तो हो जाएगी, गाड़ी में पढ़नी तब भी हो जाएगी। फिर मस्जिद क्यों बनाई? 5 नमाजें, फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, इन 5 नमाजों से पावरफुल एक नमाज है जिसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तहज्जुद के लिए पूछो मुफ्ती साहब से, मस्जिद चाहिए? चलो लोकल मुफ्ती पहले बोल रहे नहीं चाहिए। मस्जिद चाहिए तहज्जुद के लिए? नहीं। इमाम चाहिए तहज्जुद के लिए? नहीं। आजान चाहिए तहज्जुद के लिए? नहीं। जब इन 5 नमाजों से ताकतवर नमाज के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो इन 5 नमाजों के लिए इतना बड़ा जुगाड़ क्यों लगाया? क्यों? पता नहीं। अच्छा, नमाज क्यों पढ़ते हैं?
اندازہ لگائیں آپ لوگ دین سے ابھی کتنا دور ہیں. بولے جوتی ایڈیڈاس کی چاہیے، موبائل ایپل کمپنی کا، تو مولوی 6000 والا دے دو بھیا. اللہ رحم کرے. اگر میں پوچھوں گا ایک دو سے تو سارے ہی ایسے ہیں، ٹینشن مت لیجیے آپ. اور یہ زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے جن لوگوں کو منصب امامت دیا گیا ہو اور جن لوگوں کو منصب ایمان عطا کیا گیا ہو، جو دنیا میں چلتے پھرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کہلاتے ہو، جن کو دیکھ کے ملک کی باقی قومیں یہ بات طے کرنے والی ہو کہ اسلام اچھا مذہب ہے یا برا مذہب ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مسجد کیوں بنائی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ پاجامہ ٹکنے سے کیوں اونچا ہے، لیکن ایک دوسرے پر ان باتوں کو لے کے فتوے بازی عروج کے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہم نے بڑی چلاکی کے ساتھ مذہب کو دنیا سے الگ کیا، بڑی چلاکی کے ساتھ. ہم نے کہا مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، کاروبار الگ ہے، مذہب الگ ہے، گھر الگ ہے. اور جب مسلمانوں نے یہ بات کی کہ مذہب الگ، گھر الگ، مذہب الگ، سیاست الگ، مذہب الگ، کاروبار الگ، مذہب الگ، دوستی الگ، تو اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں کہا. انہوں نے تو کہا کہ میں مذہب لے کے نہیں آیا، میں دین لے کے آیا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. پڑھیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنا پاجامہ لاچا لنگی اپنے ٹکنوں سے، اپنے یہ جو گٹھے جن کو بولتے ہیں پنجابی میں، ان سے اونچا کر لو. اب جب یہ فرمان جاری ہوا، رسول اللہ کے سب سے قریبی صحابی جو دوست ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، تھوڑے ہیلتھی تھے نا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پتہ لگا آپ نے پاجامہ اونچا کرنے کا حکم دیا. یا رسول اللہ میرا اکثر ڈھلک جاتا ہے، کپڑا نیچے ہو جاتا ہے. اور فرمایا ابوبکر تمہارے لیے تو لکھا ہے، یہ حق ہے، یہ جو فتویٰ یہ سچ ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھنا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کپڑا کیوں اونچا کروا دیا؟ سنیں حدیث کا مفہوم. یہ کپڑا ٹکنوں سے اونچا اس لیے کروایا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں ہم نے کپڑا اونچا کروا دیا ایمان والوں کا، تاکہ اب ان کی گردن میں جو سریا ہے وہ نکل جائے، یہ جھک کر چلے، یہ آخری کے ساتھ چلنے لگے. اب اگر مسئلہ اب بھی نہیں سمجھ آیا پھر سمجھو دوبارہ دیسی طریقے سے. ایک بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ باشرہ داڑھی رکھتا ہے، ایک بندہ اسلامی کپڑے پہنتا ہے، ایک بندہ وقت پر زکوٰۃ دیتا ہے، ایک بندہ 5 گانا نماز مسجد میں پڑھتا ہے، چندہ بھی بہت زیادہ دیتا ہے، مولویوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اور اس کا پاجامہ بھی ٹخنوں سے اونچا رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ راہگیروں کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، وہ اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے، وہ پڑوسیوں کے اوپر ناجائز حکمرانی کرتا ہے. تو اب یہ پاجامہ ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پر بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب شریعت کی روح کو قتل کر دیا گیا، روح کا قتل کر دیا جب شریعت کی، تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب کچھ نہیں، یہ اونچے یا نیچے کچھ نہیں، یہ اس وقت تک اونچا رہے گا، فائدہ مند ہوگا جب مزاج میں عاجزی ہوگی، مزاج میں انکساری ہوگی، مزاج میں نرمی ہوگی. اگر پاجامہ اونچا کرنے کے بعد بھی میاں جی اکڑ کر چلتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے تو پھر ان کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسجد بناؤ. قرآن نے کہا مسجد وہ لوگ بناتے ہیں جن کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، جو اپنے رب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، روز قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ مسجد بنانی ہے؟ جی. فرمایا مسجد بنانی ہے. تو مسجد کیوں بنانی ہے؟ بولے دیواس والے بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بنانی ہے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ورثہ سے پوچھے مسجد کیوں بنانی ہے؟
पूछे उलमा से मस्जिद क्यों बनानी है, तो इमाम बुखारी ने, इमाम नसई ने, इमाम अबू दाऊद ने, साहिब तबकात ने, पूरी शरीयत इस्लामिया ने मुतफिका तौर पर कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसलिए मस्जिद बनाने का हुक्म दिया ताकि हम पंजगाना नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के लिए नहीं, जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से कैसे नमाज पढ़नी है? प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, जमात से नमाज इस तरह कंधे से कंधा जोड़कर। फिर पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। पता लगा मस्जिद क्यों बनाई? मस्जिद इसलिए बनाई कि भांत भांत के, रंग बिरंग के, अलग अलग मिजाज के जो लोग हैं ये एक ही सफ में खड़े हो जाएं। ये काले गोरे अमीर गरीब, इनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम आम हो। ये एक दूसरे के दुख दर्द को समझे। आपने पता नहीं मस्जिद क्या क्या मसले समझे। मस्जिद में कालीन बिछाना, एसी लगाना, बेहतरीन सीलिंग करवाना, ये मस्जिद की जरूरतें हैं भाई। नमाज के फराइज जो हैं उनके अलावा नमाज के कवायद में ये बात शामिल है कि जो बंदा पंजगाना नमाज जिस मस्जिद में पढ़ता है उसके दाएं बाएं जो नमाजी है उनसे उसकी सलाम दुआ होनी चाहिए। उन नमाजियों में अगर कोई फजर में नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, तो ईशा में जाके उसका दुख दर्द बांटे, उसको पूछे कि तू आज मेरा भाई क्यों नहीं पहुंचा। मस्जिद इसलिए बनाई थी कि एक खूबसूरत समाज बनाएंगे। आपने समाज तोड़ दिया, सिर्फ नमाज को कायम रखा हुआ है। सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मस्जिद बनाई, और सामाजिक व्यवस्था कहां है? अब तो मस्जिद के मालिक जो है, मस्जिद के जो नौकर है, सिर्फ आपको ही नहीं कह रहा, पूरे मुल्क के यही हाल है। जो मस्जिद के नौकर हैं वो मस्जिदों के मालिक बन गए, और मालिकों के मेहमान आते तो उनसे बदतमीजियां करते हैं। नौकर बन गए मालिक, और रब करीम जो मालिक है उसके जो मेहमान आ रहे हैं उनसे बदतमीजी है। मस्जिद क्यों बनाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आज भी आप जाएं, आज की तारीख में 2024 में नबी अलैहि सलाम की मस्जिद में नमाज के बाद जाओ, जाके चादर लेके सो जाओ, कोई ठोकर मारने नहीं आएगा आपको। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अब जो मस्जिद है, आज भी मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम में, आज भी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद में कदम कदम पर डॉक्टर मौजूद है, कदम कदम पर मुअल्लिम मौजूद है, कदम कदम पर खाना मौजूद है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने जब मस्जिद बनाई, असहाबे सुफा का चबूतरा बनाया। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह ये क्या है? फरमाया ये चबूतरा असहाबे सुफा का। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? फरमाया जो मिस्कीन है, जो गरीब है, जो मोहताज है, जो अपाहिज है, जो बेसहारा है, हम उनको यहाँ रखेंगे, खुद खाना बाद में खाएंगे, उनको पहले खिलाएंगे, अपने बच्चों को बाद में पढ़ाएंगे, उनको पहले पढ़ाएंगे। हम बताओ तो सही कि हमारी मस्जिद में भी असहाबे सुफा का चबूतरा मौजूद है कि नहीं है? किस दिन की बातें करते हैं? जिसके असूल और कवायद भूल गए, जिसकी रूह को कत्ल कर दिया अपने हाथों से, और फिर गिला ये है कि दूसरे हमें ताना मारते हैं। अरे भाई, कभी अपने गिरेबान में जाके, मैंने एक कल का सवाल एक सूबे में जाके मुसलमानों से किया, यहाँ तो मैंने अभी किसी मस्जिद के अंदर जाना नहीं हुआ, उनसे मैंने पूछा था जाके, मैं क्या ये बताओ कि तुम्हारी मस्जिद के इस्तिंजे खानों में जो वीडियो के टुकड़े पड़े ये गैर मुस्लिमों ने? कड़वी बातें करते हुए तकलीफ तो होगी, लेकिन अगर इलाज पर वक्त नहीं किया गया तो हालात बदतरीन हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना खूबसूरत निजाम, इतना बेहतरीन दीन किस कौम को दिया हो जिसकी शक्ल को देख के लोग कहते हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने के लिए तैयार हैं। उस दीन की एक अक्सरियत को ये बात याद ही नहीं रही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं क्या। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है? एक मैंने 70 साल के बूढ़े मियाँ से पूछा, मैं कहा मियाँ साहब मस्जिद नमाज क्यों पढ़ते हैं आप? कि बेटा अल्लाह का हुक्म है। मैं कहा फिर भी क्यों पढ़ते हैं? कि अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ते हैं। मैं और सोच लो क्यों पढ़ते हैं? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। आप बताओ आप क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्या अंदाजा आपका?
گھبراؤ نہیں، باقی بھی تم جیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آواز آئی ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسا ذکر کہیں نہیں ہے۔ جو تعویلات آپ نے کی قرآن نے نہیں کی۔ اندازہ لگائیں مسلمانوں، ہم آپس کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے، مسلکی اختلافات کو دیکھتے ہوئے، ہم اسلام کی روح کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے سورہ توبہ میں، جا کے مولانا صاحب سے پورا ترجمہ تفسیر سے پڑھ لینا، اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ فرمایا تم نہیں بندے کے پوتے بنو گے تو پھر تمہاری جگہ کسی اور کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑا دیں گے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بولا کہ ہمیں تو ابھی تک پورا پتہ نہیں ہے، قرآن نے 10,000 بار کہا، بار بار علماء نے تمہیں سمجھایا، لیکن کبھی غور نہیں کیوں؟ قرآن نے کہا بھائی نماز اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ آپ گندی باتیں کرنی چھوڑ دیں، اچھے خیالات کو قائم کر دیں۔ اب قرآن کے حکم میں اور ہماری تعویل میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے مقصد نماز بیان کیا، ہم صرف ضرورت نماز بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد کسی کی بیٹی پر زنا کی نگاہ ڈالتا ہے، تو اس کمبخت کو بتاؤ کہ یہ جو تو نماز پڑھ کے آیا یہ دکھاوے کی نماز تھی، یہ ناقبول ہونے والی نماز تھی۔ اگر یہ نماز تجھے زنا سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، حضرت نماز اگر دل نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹ رہے ہو، کہنے لگے بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک پوری طاقت سے اچھی طرح پڑھو جب تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے لگے تو پھر تسلی رکھو کہ اللہ کی حضور قبول ہو رہی۔ اگر نماز گناہوں سے نہیں روکتی یہ اللہ کی حضور قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ بندہ نمازی جو ہے میرے اپنے رب کی پابندی کرنے والا ہو۔ یہ نمازی بھی ہے، زناکار بھی ہے، نماز بنائی اسی لیے کہ اچھے لوگ تیار ہوں گے۔ اب لوگ نماز پڑھ کے غنڈہ گردی کرنے لگے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، صرف غنڈہ گردی ہی کر رہے ہیں۔ بات چلتے چلتے بہت آگے چلی گئی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی اس بات پر گفتگو ہوئی کہ اسلام کا پس منظر کیا ہے۔ ہم اتنی دور مدینہ منورہ سے بیٹھے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت ہے ہمیں کہ خدا کی قسم وہ ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کہ نہیں؟ یہ تعلق کیسے بنا، یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچا؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا کہ ہم تک دین آ گیا؟ آپ مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، جب آپ حرم میں داخل ہوں گے ساتھ میں چلنے والے ایک رنگ اور نسل کے نہیں ہیں۔ اتنی کائنات سے مخلوق آ رہی ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ میری دائیں طرف اسپینش چل رہا ہے، اس کے آگے جرمن چل رہا ہے، اس کے آگے فرینچ چل رہا ہے، اس کے آگے ملیشین چل رہا ہے، اس کے آگے انڈونیشین چل رہا ہے، اس کے آگے کوئی بھارتی مسلمان چل رہا ہے، اس کے آگے کوئی بنگالی چل رہا ہے۔ ساتھ میں چلنے والے، ایک صف میں کھڑے ہونے والے، ایک زبان بولنے والے بھی نہیں ہیں، اتنے لوگ وہاں روزانہ جاتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہوا کیسے؟ ہوا کیسے؟ کہ بولے یہ تو نہیں پتا، اتنا نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ مولانا صاحب اگر کھری کھری سنانے لگے تو کمیٹی والے مل کے اس مولوی کو نکالو، دوسرا لے کے آؤ۔ بس اتنا پتا ہے کہ اگر سچی ستھری بات امام خطیب جمعے میں کر دے تو فوراً صدر صاحب اس کو ایک جاہل بتانے کے لیے جا رہا ہے ایک عالم کو، وہ سمجھائے گا کہ تم اسلام کی کیسے بیان کرو گے جمعے کے دن، وہ سمجھائے گا اس کو۔ انہی نتائج کی وجہ سے اسلام کے ماننے والے جو ہیں آج اسلام سے دور ہیں، اور غیر مسلموں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ آئے 1450 سال پیچھے چلتے، تصور میں جائیے، مکہ ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی،
اس دور میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ اس بیٹی کو اٹھاتا ہے، جا کے ریت میں دبا کے آتا ہے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ آپ نے اتنی بات تو سنی ہوگی نا؟ ارے سن رکھی ہے نہیں؟ تو مکے میں ایک دوسرے کو لوگ قتل کرتے تھے، یہ بھی سن رکھی ہے نہیں؟ ارے بولیے، اس سے آگے کچھ سنا ہے؟ سنا ہے؟ ایک بات آپ کو کہتا ہوں، مجھے مولویوں نے نہیں کہی، میں اپنے تجربے سے آپ کو کہتا ہوں۔ آپ اپنے امام کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ زیادہ ہے؟ یہ رات مجھے اندور والوں نے بتایا کہ 10-12 ہزار دے رہے ہیں، 5-6 ہزار بھی دیتے ہیں۔ اتنے زیادہ پیسے نہ دیا کرو، کچھ بچا کے رکھو، ساتھ میں قبر میں لے جانے میں کام آئیں گے، شاید منکر نکیر ان پیسوں کو لے کے کچھ کام چلا دیں۔ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے ان کی خدمت نہ کرو، جہاں سے دین بالکل شدھ ملنا ہے ان کی خدمت نہیں، بولے بس نہیں اتنی کافی۔ اب کیونکہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرف پوری طاقت سے متوجہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر کی بھی ضروریات ہے۔ اس لیے ہم نے 2 باتیں آپ کو بتا دی کہ بھی بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے لوگ بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے مکے میں، لیکن مکے سے صرف 500 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کو یثرب کہتے ہیں، بہت مشہور شہر ہے، آج اس شہر کا نام مدینہ المنورہ ہے۔ یثرب کا جو سردار ہے، جو بادشاہ ہے شمعون یہودی، اس نے ایک قانون بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہوگی، دلہن پہلے 15 دن بادشاہ کے پاس گزارے گی، اس کے بعد وہ اپنے گھر جائے گی۔ پورے شہر کے لوگ صدیوں سے پریشان ہیں کہ یہ کیسا حکم ہے، ہماری عزت کو روندا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ اس دور میں وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے، اس لیے کوئی اس کی آگے حکم عدولی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اب مکے میں بچوں کو دفن کیا جا رہا ہے زندہ، مدینہ منورہ جس کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں پر عورتوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے۔ وہاں سے 1000 کلومیٹر اور آگے چلے جائیں، ایک شہر ہے، ایک دیش ہے جس کو کیسر و کسرا بولتے ہیں آج کے دور میں، جس کو ایران عراق کہتے ہیں۔ وہاں کا جو بادشاہ ہے اس نے دستور بنایا کہ جو ذمہ دار ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ شہر میں نہیں آئے، ان کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام ہے کھیتی کرنا، اور اس کھیتی میں جو نمبر 1 کا کوالٹی کا اناج ہو، پھل ہو، میوے ہو، ان کو اکٹھا کر کے شہر کے دروازے پہ لا کے بادشاہ کے سپاہیوں کے پاس جمع کروا دیں۔ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اندر آئے اچھی زندگی۔ لوگ صدیوں سے پریشان ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ گھروں میں رہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری چھت ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اچھا لباس پہنیں، لیکن نہیں، بادشاہ نے ایک رول بنا دیا کہ بس جو طاقتور لوگ ہیں بس وہی رہیں گے۔ پھر یاد رکھیے یہ وہ وقت ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے گے۔ وہاں سے 1000 کلومیٹر اور آگے چلے فارس، وہاں سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے جس کو آپ اب ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، تو وہاں کے بادشاہ کے پاس کیونکہ کوئی کام نہیں ہے بڑا، تو اس نے کیا آئیڈیا نکالا ہے، اس نے کہا کہ روزانہ رات کو کسی ایک گاؤں کو گھیرو، سارے لوگوں کو گرفتار کرو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، ان کو لاؤ، ان کے پیروں میں بیڑیاں پہناؤ، ان کی جو گالیں ہیں ان کو گرم گرم لوہے کے سکوں سے داغو، ان کے ماتھے پر ایک مہر لگاؤ لوہے کی، اور پھر منڈی میں لے جا کے صبح کو بیچو، تاکہ ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ غلاموں کو بیچتے ہیں منڈی میں جا کے، جیسے آج کے دور میں چاندر بیچے جاتے ہیں۔ لوگ تنگ ہیں، کوئی ظلم کا جواب دینے والا نہیں، کیونکہ جو بادشاہ کے ساتھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو کالے ہیں، جو محتاج ہیں، تو انسان ہوتے ہیں۔ اور آگے چلے جائیے، جس کو چائنا بولتے ہیں آپ، وہاں کے حکمرانوں نے دستور بنایا کہ جو شہزادے شہزادی ہیں وہ تو سڑک پر چل سکتے ہیں،
غریب آدمی اس کے اوپر نہیں چلے گا، وہ پنگڈی سے نیچے اتر کے چلے گا۔ جو شہزادے شہزادیاں ہیں وہ تو اچھا کھا پی سکتے ہیں، غریب آدمی ان کے مقابلے میں لباس نہیں پہنے گا۔ اس سے تھوڑا اور آگے چلے جائیں گے، تتاری جن کو منگول کہتے ہیں، انہوں نے ایک رواج بنایا کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پکڑ کے لایا کرو، ان کی گردن اتارا کرو، شہر کے باہر منڈیوں کا ایک مینار بنایا کرو، گردنوں کا مینار۔ کیوں بنانا ہے بھائی؟ ارے بھائی تاکہ کوئی ہمارے شہر میں بڑا آدمی آئے تو اس کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ابھی پیدا ہوئے، اس دور میں دنیا ایسی تھی۔ تھوڑا اور آگے چلے جائیے، اندلس جس کو اب اسپین کہتے ہیں، انگلش میں فلمیں بنی ہوئی ہیں، دیکھیے، گرچہ وہ غیر مسلموں نے بنائی اور رسول اللہ کا نام نہیں لیتے اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے آج بھی کہ اس دور کا مزدور اگر عدالت میں گیا اور اس نے جا کے درخواست دی کہ میرا بچہ بھوک سے مر گیا، میرے مالک نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو میرے مالک کے خلاف کارروائی کرو، تو اس دور کی عدالتوں نے آج سے 1500 سال پہلے اس مزدور کو کہا کیونکہ تمہاری نسل ان کے ساتھ کی نہیں ہے، تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تم ان کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے، تم ان کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے۔ اور آگے چلے جائیے، جس کو نئی دنیا امریکہ کہتے ہیں، اسلام آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے 98% لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف جنگ لڑ کے پوری دنیا میں اسلام پہنچ گیا؟ اگر صرف جنگ لڑ کے پہنچا ہوتا تو جنگ کے خاتمے کے بعد اسلام واپس مدینے نہ چلا جاتا؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پیارے محمد علیہ السلام نے جو اپنے دین کی بنیاد رکھی تو لوگوں کو 2 باتیں سب سے پہلے سمجھائیں۔ سنو اب تبدیلی کیسے آئی ہے، کیسے آئی ہے تبدیلی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ میں دین فطرت لے کے آیا ہوں، فطرت کا مذہب لے کے آیا ہوں۔ فطرت کہتے ہیں خون کی عادتوں کو، فطرت کہتے ہیں زمین کی عادتوں کو۔ آپ اس زمین کو خالی چھوڑ دیں، 5-10 سال بارش پڑتی رہے گی، اس کے اندر جو بھی جنگل ہوگا وہ نکل کے اوپر آ جائے گا باہر۔ آپ اس زمین پر پیڑ لگا دیں کسی چیز کا، وہ اسی چیز کا پھل دینے لگے۔ تو یہی تو ہماری فطرت ہے۔ خون کیا کہتا ہے آپ کا خون کیا کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ آپ کا خون کیا کہتا ہے کہ میرا بیٹا صرف میرا ہی کہنا مانے۔ آپ کا خون کیا کہتا ہے کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ آپ کی بیوی کا خون کیا کہتا ہے رگوں میں کہ میں اپنے مقابلے میں کسی اور کو اپنے شوہر کے ساتھ شریک نہیں کر سکتی۔ شراکت داری، یہ لفظ شرک جو ہے یہیں سے بنا دین فطرت کا۔ محمد رسول اللہ نے یہ بات سمجھائی لوگوں کو کہ آپ دنیا کے رشتوں میں وفاداری ڈھونڈتے ہو، میرا رب بھی چاہتا ہے کہ جب اس کی عبادت کی جائے تو پھر اس کا بندہ صرف اپنے رب کا وفادار ہو کے اس کی عبادت کرے۔ صحابہ کو کہا کہ جو میرے رب کی عبادت کرے گا اور مجھے آخری نبی مان لے گا وہ مسلمان ہے۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایمان لے آئے آپ کے رب پر، آپ پر، اب بتائیے کرنا کیا ہے۔ تو اس وقت نماز نہیں فرض ہوئی تھی، روزے نہیں آئے، حج نہیں آئے، زکوٰۃ نہیں آئی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسی بات کہی کہ دین تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا جس نے ایک رب کو مانا اور محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانا تو اب اس پر لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا فرما دے۔ اب جب یہ کہا رسول اللہ نے کہ دنیا کے سب انسان برابر، پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، لوگ دوڑ دوڑ کے آنے لگے کہ بھئی ایسا دین ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی
لیکن آپ میں سے وہ لوگ یہ شعر نہ پڑھے جو کہتے ہیں کہ انصاری اپنی بیٹی انصاری کو دے گا، پٹھان اپنی بیٹی پٹھان کو دے گا، ان کو کوئی حق نہیں ہے شعر پڑھنے کا۔ بھارت کے مسلمانوں نے بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں کا انکار کر دیا ہے، تبھی سوال کی طرف چلے گئے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے دین کی بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ ایک رب اور ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے امیر غریب گورا اور کالا سارے ایک سب میں کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ اور آج 1450 سال کے بعد ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری برادری بہت اعلیٰ قسم کی ہے، ہم دوسری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیادی طور پر نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اس اصول کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دین کائنات میں پہنچا ہے۔ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، بھائی ہمارے آبا و اجداد کون تھے بھائی؟ ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہم لوگ تو اسی دیش کے رہنے والے ہیں، اسی مٹی میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا بھی یہیں پر۔ ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے کیوں ہیں؟ محمد رسول اللہ کو ہمارے آبا و اجداد نے اسی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے صحابہ کرام کے حق پر لبیک کہا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دین کی بات کرتے ہوئے لوگوں میں برابری کی بات کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس عزتیں ہیں ساری، علماء حضرات کو آج دوپہر گفتگو میں ہم لوگ ایک واقعہ سنا رہے تھے، آپ اس کو دھیان سے سنیے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کے مسجد نبی سے باہر نکلے تو ایک چوراہے پر 3-4 لوگ کھڑے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپس میں بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یار عمر کا تو اتنا دبدبہ ہے، عمر کا اتنا روب ہے، عمر کی تو اب اتنی چلتی ہے کہ آج کے دور میں اگر عمر خطاب چٹھی لکھ دیں کسی نئے ملک کے بادشاہ کو کہ ملک خالی کر دو، اب سے یہاں میری حکومت ہے، تو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، صرف چٹھی کے اوپر ہی وہاں پر کام بن جائے گا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، گھر چلے گئے، کھانا کھایا، دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات سننے کے بعد بے چین ہیں، پریشان ہیں، فوراً دوپہر کو اٹھے۔ آج بھی مکہ مدینہ جائیں گے، دوپہر کو ظہر سے عصر تک دکانیں بند ہو جاتی، لوگ آرام کرتے، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے لوکل لوگ آج بھی نہیں جاتے کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی دوپہر کی گرمی میں واپس مسجد نبوی میں اور جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، امیر المومنین ہے، جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ کون؟ سارے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، سارے جید صحابہ، سب کو بلا لیا۔ اب سب لوگ پریشان بھی ہو گئے بھی اتنی سخت گرمی میں، اتنی دوپہر میں عمر خطاب نے کیوں بلایا؟ کچھ لوگ سمجھے کہ کسی ملک میں کسی مسلم فوج پر حملہ ہو گیا، کچھ یہ سمجھے کہ کسی گورنر کو اتارنا ہے، کچھ یہ سمجھے کہ کوئی نیا گورنر لگانا ہے، کچھ سمجھے بیت المال میں کوئی خاص چیز آ گئی وہ ہمیں دکھانی ہے، جو ان کی عادتیں تھیں کہ روزانہ میٹنگ کرتے تھے۔ اب سب لوگ دوپہر کو آ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، اے محمد رسول اللہ کے صحابیوں، میں جب 10 سال کا تھا تو ہمارے گھر میں کئی بار اناج نہیں ہوتا تھا، قحط کے جب دن ہوتے تھے تو میری ماں مجھ کو میری خالہ میری موسی کے گھر میں بھیج دیتی تھی، چند میل کے فاصلے پر ان کے باغات تھے کہ وہاں رہ لو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی موسی کے گھر جاتا تھا تو میری موسی کا خامد مجھے دور سے دیکھ کے کہتا تھا ارے وہ بھکڑ آ گئے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس کی ماں نے بھیج دیا اس کو یہاں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو جید صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سے ہیں، اور تمام لوگ امیر الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ جن کی تمام صحابہ کھڑے ہو کے تعظیم کرتے ہیں،
उन्होंने कहा उमर कैसी बातें करता है इतनी दोपहर में, हमें पता है कि यार तू जब अपनी मौसी के घर जाता था बचपन में तेरे साथ ऐसा ऐसा किस्सा हुआ, ये तो बात यार हमें पता है, बहुत दफा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी उनका ये सवाल सुना, उमर फारूक ने फिर तकरीर शुरू कर दी और फरमाया जब मैं कुछ लड़कपन में जवानी में पहुंचा, मेरे अब्बा ने एक दिन मुझे कहा उमर ये 5-10 ऊंट लाइन में लगाओ, व्यापारी आ रहे हैं इनको दिखाना है। फरमाया मैंने एक ऊंट खड़ा किया, दूसरा खड़ा किया, तीसरा खड़ा किया, जब चौथा ऊंट खड़ा किया पहले वाला खिसक गया, मैं उसको ठीक करने के लिए गया, इधर से तीसरा खिसक गया, तीसरे को लगाया, पांचवा खिसक गया। कहते मेरे अब्बा दूर खड़े मुझे देख रहे थे, जब मैं सब ऊंटों को लाइन में नहीं खड़ा कर सका तो मेरे अब्बा आए, उन्होंने मेरी गर्दन पर एक चपत मारी जोर से, फरमाया तू इतना नालायक है कि तेरे से 10 ऊंट लाइन में नहीं लग रहा। अजब वो अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा उमर आप ये कैसी बातें इतनी दोपहर के वक्त कर रहे हैं, इस काम के लिए हमें बुलाया इतनी दोपहर को, ये बातें बतानी है, ये हमें पता है यार कि तेरे अब्बा ने इस बात के ऊपर तुम्हें मारा था, हमें याद है, फिर क्या हुआ। अब जब उमर फारूक को उन्होंने ये कहा तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दीदा हो गए। फरमाया यार मेरे दोस्तों असल किस्सा तो ये है कि आज जोहर के बाद मैं घर को जा रहा था तो कुछ लोग मुझे देख रहे थे, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने आपस में एक दूसरे को कहा कि उमर का इतना दबदबा है, उमर का इतना रोब है, उमर का इतना जलाल है कि आज के दौर में इसकी चिट्ठी चली जाए तो शहर मिल जाते हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा दिल बड़ा तड़पने लगा, मैंने तुम सबको इसलिए बताया, इसलिए बुलाया कि हम बैठ के अपनी औकात याद कर लें। ये उमर फारूक आज जो कुछ भी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से है। फरमाया ये जो हमारे पास सरदारियां हैं, ये हमारे पास जो इक़्तिदार आया, हमारे पास जो इज्जतें आई, ये तो प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आई। हमारे पास ये किसने हमें इज्जतें दी, बताओ तो सही। इस्लाम आने से पहले हम कहाँ थे? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान नहीं है कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमारी इज्जतों को कायनात में बुलंद किया और हमें अपना दीन अता फरमाया है। अब हम जिस दीन के पैरोकार हैं, जिस दीन को मानने वाले हैं, क्या हम सच सच बताएं दिल पर हाथ रख के, क्या हम उस दीन के नुमाइंदे के तौर पर नजर आते हैं या नहीं नजर आते? सच्ची सच्ची बताओ, हमारी हमसाया कौमों से कभी कोई नाराजगी नहीं। सबसे पहली नाराजगी तो अपनी मिल्लत इस्लामिया के उन बेटों से है, मिल्लत इस्लामिया के उन बड़ों से है, मिल्लत इस्लामिया के उन बेटियों से है जिनके किरदार की वजह से कुछ लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि मुसलमान अच्छे नहीं हैं। क्या कभी हमने इत्मीनान से अपने गिरबान में झांका? क्या कभी हमने देखा है अपने आप को? ये देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब दीन आया था, जब मेरे पैगंबर ने दुखती हुई रग पकड़ी यहां से लोगों की, क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, क्यों दीन कायनात में पहुंचा? मेरे नबी ने कहा एक रब और एक रसूल की इताअत के साथ दुनिया को क्या देना है जी? क्या देना दुनिया को? बराबरी का दर्जा। क्या देना है जी? अब अगर कोई मुसलमान हो और सोचता हो कि कोई मुसलमान नहीं है तो वो मुझसे नीचा है, तो इसको भी पता ही नहीं लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम की थाली में खाना खाते हुए ये सोचे कि मैं नहीं खा सकता हूं, इसको पता ही नहीं लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों से गले मिलना सिखाया है। आला किरदार वाला बंदा तो वही है जो ऊपर मनसब पे होते हुए अपने से कमतर के साथ झुक के बोला है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसों को तो ये बात तय करनी होगी कि हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, क्या हम उस पैगाम को सही तरीके से उस जगह पर लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आप मुसलमान हैं, आपने अगर घर में अपने बर्तनों के अंदर भी इम्तियाज रखा कि ये बर्तन मेरा है और ये मेरे नौकर का है, तो खुदा की कसम आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समझे नहीं है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि अब्दुर्रहमान के साथ कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है वो अब्दुर्रहमान की हरकतों को देख के ये ना कहे कि मुसलमान गंदे होते हैं। इस्लाम ये कहता है कि मोहम्मद शफी जिस गैर मुस्लिम के साथ कारोबार करता है, मोहम्मद शफी उसके साथ ठगी ना मारे, ताकि वो ये ना कहे कि एक मुसलमान ठगी मारने वाला होता है। इस्लाम ये चाहता है
کہ آپ کے پاس جو غیر مسلم محتاج کام کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں، تاکہ وہ جا کے دوسروں میں یہ نہ کہے کہ میں جس مسلمان کے پاس کام کرتا ہوں اس نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نوجوان سڑک پہ کھڑے کسی کی بیٹی گزرے، مسلمان کی ہو غیر مسلم کی ہو، آپ اس کی طرف اگر گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں روزانہ، تو جا کے یہ نہیں کہے گی کہ محمد شفیع میری طرف دیکھتا ہے، وہ جا کے کہے گی کہ وہ مسلمانوں کے جو لڑکے وہ ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کی عزت آپ کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسلام آپ سے طلبگار ہے۔ پوری دنیا نے تو ایک جگہ پیشی لگانی اپنے رب کے سامنے، مسلمانوں کی دو جگہ پیشی، پہلے اپنے رب کے سامنے قیامت والے دن، پھر محمد رسول اللہ کے سامنے حوض کوثر حجاب کے اوپر۔ کیا کہنے والے ہیں اس دن؟ اپنا کردار کو دیکھیں تو صحیح، مسلمان نہ سود لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، مسلمان کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی نہیں کر سکتا۔ ارے یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں اسلام نے کہا کہ عورتوں کو برقع پہناؤ، لیکن کبھی جا کے حضرت سے پوچھو اسی قرآن نے کہا کہ ان بیٹیوں کو برقع پہناؤ، لیکن ان کو بتا دو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں تاکہ یہ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ مت کریں۔ ان کو بھی تو کہا ساتھ میں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انقلابی پیغام، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے کچھ ایسا کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ تبدیلی لائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک صاحب کو میں نے گفتگو میں مسئلہ بتایا، مولانا صاحب ناراض ہو گئے، لیکن امید ہے کہ یہاں والے نہیں ناراض ہوں گے۔ ہم نے انہیں یہ کہا، گزارش کی کہ اسلام میں زکوٰۃ دینے کا حکم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ مال بہت آتا تھا، جو بھی آیا نبی علیہ السلام اسی وقت اس کو تقسیم کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو کہا، صحابہ کو کہا زکوٰۃ دو۔ کیسے دینے کے لیے کہا آپ کو پتہ ہے؟ ارے پتہ ہے کسی کو کیسے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا؟ بولے پتہ نہیں۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے کیسے کہا؟ کچھ بھی نہیں پتا ابھی تو زکوٰۃ دینے کے لیے ایسے کہا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی کہ ابوبکر ساری زکوٰۃ کو اکٹھا کریں۔ یا رسول اللہ اکٹھا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ساری مسجد کے اندر جمع کرو۔ مطلب آپ کے محلے میں جو مسجد ہے ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے امام صاحب کے پاس بولو کیا کرنی ہے؟ جمع کرنی۔ پھر کیا کرنا اس کا؟ مسجد کے جو پڑوسی غریب ہیں، اس حلقے میں جو لوگ غریب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو واٹس ایپ کے جانکار ہیں، واٹس ایپ یونیورسٹی کے، کہ جو عرب کے لوگ تیل آنے کے بعد امیر ہو گئے۔ ارے عقل کے اندھو، تاریخ پڑھو اسلام کی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، زکوٰۃ کا نظام اس حد تک عروج پا چکا تھا کہ ہر سال کئی کروڑ دینار زکوٰۃ بچ جاتی تھی، اس کو گاڑیوں میں لاد کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ وہاں کے گورنر بھی واپس کرتے تھے کہ حضرت یہاں بھی اب کوئی غریب باقی نہیں رہا۔ کیوں غریب باقی نہیں رہا؟ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا زکوٰۃ کو سینٹرلائز کریں گے، سینٹرلائز کرنے کے بعد جس علاقے کے مسلمان ہیں، جس علاقے کی مسجد ہے، اس دائرے میں زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے، کسی غریب کو امیر بنائیں گے، کسی بیوہ کا مسئلہ حل کریں گے، کسی کرایہ دار کو دکان خرید کے دیں گے، کسی بے گھر کو گھر بنا کے دیں گے، تاکہ اگلے سال وہ بھی 2-4 ہزار زکوٰۃ دینے والا۔ اب بتاؤ، ہم 75 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم نے اپنے شہر کے غریب دور کر دیے؟ کیا کر دیے؟ اسلام کو پہچانیے، آپ کے پاس اتنا قیمتی دین ہے، دنیا ترستی ہے اس دین کے لیے۔ اوسطاً اب بھی پوری دنیا میں روزانہ اسلام برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم سب تو خوش قسمت ہیں کہ پیدائشی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کریں گے، تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ، لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ۔ چند سوالات رات اندور میں بھی پوچھے تھے، آپ حضرات سے بھی پوچھتا ہوں، وہاں بھی کچھ لوگوں سے گزارش کی تھی، تو آپ جواب دے دیں گے ایمانداری سے؟ ارے ایمانداری سے جواب دے دو گے نہیں، وہ مفتیوں والے سوال نہیں ہے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دل تو ہوگا آپ کے پاس، لگا ہوا ہے نا ساتھ میں، دل پہ ہاتھ رکھو، رکھ لو، کوئی بات نہیں، اتنی ٹھنڈ نہیں، اچھی طرح رکھ لو یار، جواب ادھر سے مل رہا، رکھ لو۔ تو آپ لوگ اطمینان سے اپنے دل کو پوچھ کے مجھے یہ بتائیں، جن کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، اور ماشاءاللہ جن کے ابو جان گھر میں موجود ہیں، آپ نے کیا اتنی مدت عمر میں کبھی شام کو جا کے، کبھی رات کو گھر پہ جا کے اپنے تھکے ہوئے باپ کو گلے لگایا ہو کہ ابو یار مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں کہتا نہیں ہوں؟ کہا ہے کبھی آپ نے اپنے باپ سے کہ یار تو نے ہمارے لیے زندگی، تیری ہڈیاں گل گئی ہمارے لیے؟ جن کے باپ مر گئے وہ کبھی اس کی قبر پہ گئے ہو کہ ابا تیرے بغیر وہ زندگی نہیں ہے؟ پوچھو نا، اس دل سے پوچھو۔ آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نمازی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کبھی آپ نے اپنے دل سے پوچھے، اس دل سے کہ اپنے بوڑھے باپ کو گلے لگایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کو یاد کر کے اشکبار ہوتے ہیں اور ام ہانی سے پوچھتے ہیں بار بار، بتا میرے ابو جی کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے؟ آپ بتاؤ، کیا آپ نے کبھی اپنے والد کو گلے لگایا ہے؟ پیارے محمد رسول اللہ نے اپنے والد کی قبر پہ جا کے اس بات کا احساس دلایا کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ آپ بتاؤ، اچھا باپ کو نہیں گلے لگایا، اچھا یہ بتاؤ کبھی ماں کے پیر دبائے ہیں زندگی میں؟ کبھی کہا ہے کہ اماں تو نے ہمیں سوکھے پہ سلایا، تو گیلے پہ سوتی رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، ماں کو گالی دینے والوں، ماں کے ساتھ کرسی سے بولنے والوں، قرآن پاک نے کہا یہ دونوں کندھے نا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس کو ایسے جھکا، ایسے کندھوں کو موڑ، اور پھر ماں باپ کے ساتھ بات کر۔ پڑھیے قرآن پاک، فرمایا اپنے کندھے جھکا کے ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اب بتاؤ نا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی امی جی کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے؟ کبھی ماں کے لیے کچھ کیا ہو؟ پوچھو نا اس دل سے۔ اچھا کبھی اپنی بیوی کو کہا ہو کہ یار میں تیرا دوست ہوں، کوئی بات نہیں، تو اپنے سارے دکھ مجھے بتا۔ کبھی اپنی بیوی کو کہا ہو کہ تو اپنے سارے دکھ مجھے بتا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، بتاؤ کبھی کہا ہے؟ جو لوگ بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ وہ آئیڈیل ہے کائنات میں۔ آپ بتاؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کسی روتے ہوئے کو ہنسایا کبھی؟ آپ مسلمان ہیں نا یار، آپ نمازی ہیں۔ اچھا بتاؤ، کبھی کسی غریب کو پکڑ کے لے گئے ہو کہ چل میں تجھے اپنے گھر میں بیٹھک میں کھانا کھلاؤں گا، یا تجھے اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلاؤں گا؟ اس دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو اس کو کہ کیا کبھی اپنے کسی عزیز جو روتا ہوا اس کو ہنسایا؟ یاروں دوستوں سے نگاہ پھیرنے والوں، پوچھو اس دل سے کہ تمہارا کوئی یار، تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی رشتہ دار جب دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تم نے کبھی اس کو جا کے یہ کہا ہو کہ پرواہ نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں یار؟ کبھی کچھ کیا آپ نے؟ آپ مسلمان کہہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو؟ محمد رسول اللہ لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں نا، اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ بھی چھوڑو، آپ کا کوئی دوست، آپ کی کوئی بہن، آپ کا کوئی کلاس فیلو، آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی قریبی جاننے والا جو غریب ہو مالی حیثیت سے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہو، آپ جانتے ہو کہ اس کا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، اللہ نے آپ کو ایکسٹرا پیسے دے رکھے ہیں، آپ نے کبھی کسی لفافے میں 2000 5000 یا جو مالدار لوگ ہیں انہوں نے 1,50,000 کسی لفافے میں ڈال کے
چپکے سے جا کے رات کو اس کے گھر کے دروازے سے نیچے سے کھسکا گئی ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میرے یار کی عزت باقی رہ جائے، اس کو پتہ بھی نہ لگے اور اس کی مدد ہو جائے۔ بتاؤ کچھ کیا ہے؟ کیا باتیں کیا کرتے ہو مسجدوں میں بیٹھ کے؟ کچھ ایسا کیا ہے کبھی زندگی میں؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ راتوں کو اٹھ کے جاتے اور اپنے یاروں دوستوں کے جو فقراء صحابہ ان کے دروازوں پہ جا کے درو دینار کی تھیلیاں رکھ کے چھپ کے واپس آ جاتے کہ یار میرے گھر دوست کے گھر میں بس مال چلا جانا چاہیے، اس کو یہ پتہ نہ لگے کہ کون دیکھے گیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح مسلمان، تبدیلی لانی ہے ہمیں تبدیلی لانی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو پتہ نہیں ہم تبدیلی کی طرف چل پڑے ہیں، تبدیلی کی طرف چل پڑے ہیں، ہمیں اس کا حصہ بننا ہے۔ اسلام وہ برق رفتار گاڑی ہے جو پوری دنیا میں تیزی سے چل رہی ہے، ہمیں اس میں سوار ہو کے رہنا ہے، اس سے نیچے نہیں اترنا ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ ہمیں تبدیلی کے اندر شامل ہونا ہے، شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں اپنا مزاج درست کرنا ہے، درست کریں گے مزاج کو انشاءاللہ۔ امیر المومنین گئے جنگل میں گھومنے، وہاں ایک گڈریا بکریاں چرا رہا ہے، امیر المومنین نے اس کو دیکھا، ویسے ہی امتحان لینے کے لیے کہا ایک بکری ہمیں دے دو، تو گڈریا کہنے لگا نہیں یہ مالک کی ہے میں دوں گا نہیں۔ حضرت نے اسے کہا کہ ایسا کرو پیسے لے لو بکری دے دو، جو مالک ہے اس کو بولنا کہ تمہاری بکری شیر اٹھا کر لے گیا۔ تو بکریاں بیچنے والا کہتا ہے، گڈریا کہتا ہے کہ بات تو تم نے بہت اچھی کی ہے، میں تم سے پیسے لے لوں، ایک بکری ایک بھیڑ تمہیں دے دوں، مالک کو میں کہہ دوں گا کہ اس کو چیتا اٹھا کے لے گیا، شیر اٹھا کے لے گیا۔ تو امیر المومنین نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو یہ رقم لو، بھیڑ دے دو۔ کہنے لگا رک جاؤ، ابھی اپنی رقم اپنے پاس رکھو، مجھے یہ تو بتاؤ، میں مالک کو تو جا کے کہہ دوں گا کہ میری بکری ایک بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن جب کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا تو وہ والا بھیڑیا کہاں سے لاؤں گا جو اس بکری کو دے گیا تھا۔ امیر المومنین اتنا خوش ہوئے، اپنے دوستوں کو کہا یہ دے تو یہ ہے وہ مزاج جو میرے محمد رسول اللہ نے تبدیل کیا ہے۔ دنیا ویسی ہے، نمازی اور غیر نمازی میں فرق یہ ہے، نمازی ایماندار ہے، غیر نمازی ایماندار نہیں بنتا۔ نمازی کی آنکھیں چھیلی ہو جاتی ہیں۔ ہم تبدیلی کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک سنت اپنانی ہے، وہ سنت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی گفتگو کریں، ہم جب بھی کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کریں، ہم جب بھی کچھ سوچیں تو پوزیٹیو سوچیں، نیگیٹیو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے ایسا انشاءاللہ ہر کام میں۔ صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے متعلق نہیں، اپنے ہمسایہ قوموں کے متعلق بھی پوزیٹیو سوچیں کہ ہاں اپنے پاس سے جو لوگ اپنے پاس سے سوالات بنا لیتے ہیں۔ اس بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میرے والد صاحب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھاتے تھے۔ ایک دن بلایا ہم سب ساتھیوں کو، کہنے لگا ادھر آؤ، اگر نماز میں کسی کا موبائل بج جائے، نماز میں کسی کا موبائل بج جائے تو فرمایا تیرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ ساتھیوں کو پوچھا بھی نماز میں کسی کا موبائل، اچھا آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ اگر مسجد میں موبائل بج جائے نماز میں تو آج کل کیا ہوتا ہے بھائی؟ متولی صاحب سوچتے کہ بچہ آج سلام پھرنے دے، آج بتاتا ہوں تجھے میں۔ اگر موبائل نماز میں بج جائے تو حضرت نے پوچھا ہم سب احباب کو بھی تمہارے دل میں کیا آتا ہے؟ تو کچھ احباب نے کہا کہ حضرت اگر کسی کا موبائل بجے تو ہمیں تو اتنا مسئلہ پتا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالو اور اس کی رنگ ٹون۔ تو ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت موبائل اگر کسی کا بج جائے، آپ کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہو، آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا جب میرے قریب میں کوئی میرا ساتھی، میرا دوست، میرے محلے کا، میرا جان پہچان والا یا کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کے جیب میں جب موبائل بجتا ہے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو، تو جب موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، آپ کو تو پتہ ہی جب گھنٹی بجتی ہے تو باقی نمازی کیا سوچتے ہیں آج کل؟
وہ بولتے ہیں اس کا روز کا کام ہے، گنڈا ہے، بدماش، آج اس کا رگڑا لگائیں گے۔ تو حضرت کیا کہنے لگے ہمیں؟ فرمایا جب بیٹا گھنٹی بجتی ہے نا تو میں اپنے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو گھنٹی بجی ہے یہ خیر والی ہو، کیونکہ میرا بھائی تو گھر بتا کے آیا کہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس گھنٹی میں کوئی پریشانی کی بات نہ ہو، کوئی دکھ کی خبر نہ ہو، کوئی آفت نہ آئی ہو۔ اب تو موبائل کی گھنٹی بھی یہ طے کرتی ہے کہ باقی نمازی اپنے بھائیوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ طے کرتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اس مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کرنا ہوگا۔ یاد رکھو یہ دین محمد الرسول اللہ کا ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ جس طرح ایپل میں سیمسنگ کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، سیمسنگ میں اوپو کا نہیں چل سکتا، اسلام میں کسی مولوی ملا کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسی سافٹ ویئر سے چلے گا۔ اگر آپ اس میں اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی ذلیل ہو جائیں گے، دنیا کے سامنے بھی آپ کو حقارت ہوگی۔ اپنے مزاج کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو سوچیں، آپ اچھا سوچیں، آپ اچھی گفتگو کریں، آپ کا گمان اچھا ہو، آپ کی نیت اچھی ہو، اپنوں ہی کے متعلق نہیں، غیروں کے متعلق بھی، اپنے متعلق بھی۔ اور پھر اللہ نے رسول اللہ کی سنت کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے میرے رب نے کہا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ میرا بندہ جو گمان کرے گا مجھ سے میں ویسا ہی حکم کروں گا اس کی قسمت کے لیے۔ ایک کیلا بیچنے والا، ایک ریڑھی چلانے والا، ایک سڑک پہ کھڑی لگانے والا آج ارادہ کر لے کہ میں نے کروڑ پتی بننا، میں بلڈر بنوں گا، وہ ارادے کے ساتھ کاروبار شروع کرے گا تو دنیا کی ساری طاقتیں اللہ اس کے ساتھ لگا دیں گے، وہ 10 سال بعد اس مقام پہ پہنچ جائے گا۔ ایک بیمار سوچنے لگے کہ میں اس بیماری سے مرنے والا ہوں تو اس نے مری جانا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندے کے ارادے کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ارادہ اچھا ہو تو اچھی رائے قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے متعلق سب سے پہلے اچھی رائے قائم کیجیے کہ آپ بدل سکتے ہیں۔ اپنے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے، اپنے گھر والوں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے، اپنے دوستوں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے، اپنے پڑوسیوں کے متعلق، اپنی ہمسایہ قوموں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے۔ مثال کے طور پہ یہ آواز آ رہی ہے، اب ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ضرورت ہے اپنے دین کی بات کرنا، ان کی بھی ضرورت ہے وہ اپنے دین کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو رہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف چلیں گے تو تمام دنیا کی طاقتیں آپ کے ساتھ لگ جائیں گی۔ اللہ کریم فتح اور نصرت کے دروازے آپ کے لیے کھولنے والے ہیں۔ اور اگر آپ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو ہو گئے، ہر چیز میں منفی، تو محمد رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے۔ فرمایا اپنے پاس سے اندازے لگانا کفر ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پیارے محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم مثبت رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے۔ یاد رکھیے کائنات کی کوئی طاقت نہیں جو اسلام کو سرنگو کر سکے۔ اگر کسی کو اسلام سے آگے بڑھنا ہے تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس میں آنا ہوگا، تب وہ ہماری صفوں میں آگے جا سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی راستہ ہے نہیں جو اسلام سے آگے جانے والا۔ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، ابھی سفر بھی کچھ باقی ہے۔ تمام اکابرین حضرات کی موجودگی میں اس بات کی امید ظاہر کرتا ہوں کہ آج ہم لوگ یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں اپنے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو اجاگر رکھیں گے انشاءاللہ۔ عاشق کیسا ہوتا ہے؟ عاشق وہ نہیں جو صرف دکھاوے میں ہو، جیسے میں کہوں جی زور زور سے، نہیں۔ ایک انگریز دلی جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھا سن 1870-80 کے دہائی میں، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا دور ہے۔ وہ جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا اپنے بچوں کے ساتھ، انگریز جرنل تھا کوئی۔ اب وہاں لوگ بھیک مانگنے والے بیٹھے ہیں، وہ سب کو پیسے دیتا جا رہا ہے، تو اس کا بٹوا گر گیا۔ تو ایک مسلمان بھکاری نے، گداگر نے وہ بٹوا اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔
इस नीयत से कि अभी ये जामा मस्जिद घूम के आएगा तो मैं इसका बटुआ इसको लौटा दूंगा। समझे आशिक कैसा होता है। अब वो इधर से चढ़ा उर्दू बाजार की तरफ से, तो दूसरी तरफ से नीचे उतर के आया यहाँ। अब ये गदागर यहाँ बैठा हुआ, 10 साल गुजर गए, उसकी बदली हो गई थी बाहर, 10 साल बाद फिर उसकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई, फिर उसकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई, फिर वो दोबारा जामा मस्जिद घूमने आया, वो गदागर वहीं बैठा हुआ है। अब ये जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो उस गदागर ने पहचान लिया कि बस ये वही अंग्रेज है, तो दौड़ के उसके पास गया, कहने लगा सर तुम्हारा एक अमानत हमारे पास है। बोला क्या है? बोला तुम जब आए था पिछली बार तुम्हारा बटुआ गिर गया। वो कहता यार मुझे तो याद भी नहीं, दिखाओ। उसने दिखाया, वो पहचान गया, तो उसने अपना बटुआ खोला तो उस गदागर को कहा, मुसलमान को, कहता अरे बेवकूफ इसमें इतने पैसे हैं कि इन पैसों से तो अपनी जिंदगी बदल लेता, इसमें इतने पाउंड है। उस दौर में पैसे की कीमत बहुत ज्यादा थी। कहता इसमें इतने 1000 रुपए थे वहां के इंग्लिस्तान के कि तू अच्छा घर खरीद सकता था, कारोबार कर सकता। तो पागल है, ये 10 साल से तूने संभाल के रखा हुआ है। अब उस मुसलमान गदागर ने जो बात कही है सुनिए। तराशे के अंदर उसको मौलाना ने नकल किया, फरमाते कि उसने उस अंग्रेज को कहा कि लगा बस बात ये है, ये इश्क की बात है, तुम नहीं समझोगे साहिब। क्या लगा नहीं, तुम मुझे समझाओ तो सही बात क्या है। तो उस मुसलमान गदागर ने कहा, कहने लगा कि बात ये है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ और तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हो, उनको अपना नबी कहते हो। तो ये मैंने बटुआ जब गिरा तो मैंने इसलिए संभाल लिया कि कल क़यामत का दिन होगा, मेरे नबी को तुम्हारे नबी ये ना कहते कि तेरे उम्मती ने मेरी उम्मती का बटुआ रख लिया था, इसलिए संभाल के रखा कि कल क़यामत के रोज मोहम्मद रसूलुल्लाह को खफगी ना उठानी पड़ जाए मेरे इस बटुआ की वजह से। इसको मोहब्बत की दास्तानें अपने खून और हड्डियों की कुर्बानी से तय होती है। ये इश्क है कि कभी गैर की बेटी आती हम आके झुका लेते, ये इश्क है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि झुकाओ। रिश्वत के पैसे आते हैं हम पीछे हट जाते हैं, ये इश्क है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हराम बात हमारे कानों में चुगलियां पड़ती हैं, हम कह देते हैं कि हम चुगली नहीं सुनने वाले, ये इश्क रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इश्क किसको कहते हैं? जो आदाब के सांचे में डल जाए उसको इश्क कहते हैं। हम लोग नमूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बनेंगे, सच्चे पक्के आशिक नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत शाही इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।